الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج میری گفتگو کا موضوع مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج ہے. آئیے اس موضوع کے تحت ہم اپنے شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کر مستقبل کی تعمیر و ترقی کے سامان تلاش کریں. قرآن کریم میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو. یہ ارشاد باری ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے اور اسی میں ہماری ترقی کا راز مضمر ہے. تاریخ کے سینکڑوں واقعات بتانے کے لیے کافی ہے کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ سے اور اس کے دین سے مضبوط رہا، سر بلندی و کامیابی نے ہمارے قدم چومے، اور جب کبھی اس رشتہ میں کسی قسم کی کمزوری آئی، ہم عزت و رفعت کی آسمان سے ذلت و پستی کی غار میں جا گرے. تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے کہ جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی صرف اور صرف اسی رشتہ کی مضبوطی کی بنیاد پر کامیابی ہوئی، ورنہ اگر کامیابی ہوتی تو کفار مکہ کو ہوتی، کیونکہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے. ان کے پاس 700 اونٹ، 200 گھوڑے اور سب کے پاس تلواریں اور دیگر جنگی ہتھیار موجود تھے. ادھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، عبید، عاص، حرص، امیہ بن خلف، نفرہ بن حارث، عبد المطلب جیسے شجاعت کے پیکر اور آزمودہ کار تھے. ادھر بیچارے مسلمان بے سر و سامان، کل تعداد 313، سواری کے لیے کل 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے. ایک پر 3 4 آدمی سوار ہیں اور بعض پیدل ہی سفر کر رہے ہیں، اور کسی کے پاس نیزہ اور کمان ہے تو تلوار نہیں، اور کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ اور کمان نہیں. اللہ اکبر. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب مقام بدر پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ بلند مقام پر خیمہ ہو چکے ہیں جہاں پانی کی بھی فراوانی ہے. بیچارے مسلمانوں کو پس اور ریتیلی زمین پر خیمہ زن ہونا پڑا، ایسی جگہ پر کہ اگر کسی کو پیاس لگے تو ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ ملے. اللہ اکبر. الغرض جنگ کے اندر جتنے اسباب اور جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب کفار مکہ کو حاصل تھی، مگر جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو کفار مکہ گاجر مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں. کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل 2 بچوں معاذ اور معوذ کے ذریعہ مارا جاتا ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سر کو جسم سے جدا کرتے ہیں. اسلام کے نوجوانوں، آپ جانتے ہیں یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ یہ وہی ہیں جن کو مکہ کے صحن میں اسی ابو جہل نے مارتے بے ہوش کر دیا تھا. آج میدان جنگ کے اندر وہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کا سر قلم کرتے ہیں. امیہ ابن خلف کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، لیکن اپنے ساتھیوں کو اس طرح تحقیق ہوتے دیکھ کر میدان جنگ چھوڑ کر مکہ کی طرف بھاگ پڑا. لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پیچھے بھاگے اور قریب پہنچ گئے. امیہ ابن خلف گھبرا کر گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے، پیٹ کے بل لٹ جاتا ہے، شور مچاتا ہے، معافی مانگتا ہے، امن چاہتا
چاہتا ہے، لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پیٹ پر نیچے سے تلوار چلا دیتے ہیں اور اس کو جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ اسلام کے نوجوانوں جانتے ہو یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ اسی امیہ ابن خلف کے غلام ہیں۔ جب اسلام قبول کیا تو مکہ کے اندر امیہ ابن خلف دوپہر کے وقت تپتے ہوئے ریت لٹا کر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں رکھ دیتا تھا تاکہ حرکت نہ کر سکے، راتوں کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگاتا، اگلے دن ان کو گرم زمین پہ لٹا کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ تکلیف سے بے قابو ہو کر اسلام سے پھر جائے یا یوں ہی طرف کر مار جائے۔ پیروں میں رسی باندھ کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا، طرح طرح کی اذیتیں اور تکالیف پہنچائی جاتی، یہاں تک کہ تکالیف دینے والے تھک جاتے، اکتا جاتے۔ کبھی امیہ ابن خلف کا نمبر آتا ہے تو کبھی ابو جہل کا نمبر آتا ہے تو کبھی اوروں کا نمبر آتا ہے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا ہے تو کبھی اوروں کا نمبر آتا ہے۔ آج میدان جنگ کے اندر وہی غلام اپنے آقا و مالک یعنی امیہ ابن خلف کو قتل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں اور امیہ ابن خلف میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ مسلمانوں وہ کون سی چیز تھی جس نے غلام کو غالب اور آقا کو مغلوب کر دیا؟ سچ فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم پکے سچے مسلمان رہے۔ اسی طرح دوسرے کفار مکہ اپنے ساتھیوں کو مقتول ہوتے دیکھ کر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے، 70 مقتول ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے، اور مسلمانوں کو ایسی فتح حاصل ہوئی جس کو تاریخ فراموش نہیں کر سکتی۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج جہاں دیکھیے جس طرف دیکھیے وہی مسلمان خوفناک طوفان میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کئی مسلمانوں کی آبرو کو پامال کیا جاتا ہے، کئی مسلمان غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حضرات آج ہمار تم اندلس کو نہیں جانتے، حالانکہ یہ اندلس ایک وقت میں مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت اور حکومت تھی، پوری دنیا میں شان و شوکت کی شہرت تھی، اور وہاں تقریباً 750 سال مسلمانوں کی حکومت رہی۔ اور آج وہاں کی حالت یہ ہے کہ ایک بھی مسلمان نام لینے کو نظر نہیں آتا۔ مسلمانوں کے اوپر تباہی اس پر آئی کہ نہ صرف یہ کہ بلکہ مسلمانوں کو بے گھر کیا گیا، مسلمانوں کو اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، مسلمانوں کی آبرو عزت کو پامال کیا گیا، ہزاروں مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا، بے شمار عورتوں کو شہید کر دیا گیا، زندہ مسلمانوں کو زمین کے اندر دفن کر دیا گیا، زندہ مسلمانوں کو آگ میں جلایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں آج کوئی کلمہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا۔ ملک برما میں مسلمانوں کو گھر سے بے گھر کیا گیا، مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا، بے شمار عورتوں کو شہید کر دیا گیا، معصوم بچوں کو ان کی ماں کی گود سے جدا کر دیا گیا، علماء کرام کو سخت سے سخت سزائیں دی گئی، جبکہ ملک برما میں مسلمانوں کی سب سے بڑی تعداد موجود تھی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ دور نہ جائیں، خود اپنے ملک کو دیکھیے آج ہمارے ساتھ کیا نہیں کیا جا رہا ہے، کون سے ایسے مظالم ہیں جن کو ہم برداشت نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ اسی ملک کے اندر ہماری حکومت رہی ہے، اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اطمینان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے۔ کہیں ہمارے قتل کے تدبیریں سوچی جاتی ہیں، کہیں ہمیں غیر ملکی کہہ کر بدنام کیا جاتا ہے، ملک سے نکالنے کے لیے منصوبے بنائے جاتے ہیں۔ مسلمانوں آج کیوں ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے؟ کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے، سوئی ہوئی قومی جاگ اٹھے بیدار مسلمان سوتا ہے، سوئی ہوئی قومی جاگ اٹھے بیدار مسلمان سوتا ہے، گہوارہ قلب مومن میں اب جذبہ ایمان سوتا ہے۔ خط سے خطا مت کرنا، دل سے جدا مت کرنا، خط سے خطا مت کرنا، دل سے جدا مت کرنا، جب بھی میری یاد آ جائے تو رب سے دعا بھی کرنا۔ وما علینا الا البلاغ۔